अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं डॉक्टर अमजद अली मशहदी सब्ज़वारी और आज की जो हमारी गुफ्तगू है वो एक बहुत ही दिलचस्प टॉपिक पर मुश्तमिल है। जैसा कि आप जानते हैं कि माशाअल्लाहुल अज़ीज़ अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हमें रजबुल मुरज्जब अता फ़रमाया। देखें, इस्लाम में कुछ ख़ास अयाम की ख़ास अफादियत और अहमियत बताई है। मिसाल के तौर पे जुमे को सैयदुल अयाम कहा गया। ईदैन के लिए अल्लाह ने ख़ास रूहानियत, ख़ास आफ़ियत और खैरें रखी। इसी तरीके से अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने रमज़ान में कुछ आफ़ियतें, खैरें, जहन्नम से आज़ादी रखी। इसी तरीके से शाबान की कुछ फ़जीलतें, इसी तरीके से रमज़ानुल मुबारक के आखिरी अशरे में लैलतुल क़द्र वाली रात की फ़जीलत, हालांकि सारी ही रातें होती हैं और वो भी उसी तरह की ही रात होती है, लेकिन इस्लाम ने कुछ मखसूस सातों को ख़ास अहमियत दी है। तो इसी तरीके से रजबुल मुरज्जब भी जो महीना है, इसके मुतल्लिक़ अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के हबीब नबी करीम रऊफ़ुर रहीम रहमतल लिल आलमीन सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि रजब अल्लाह का महीना है, शाबान मुझ मोहम्मद का महीना है और रमज़ान मेरी उम्मत का महीना है। तो ये जो 3 महीने हैं ये बहुत तौर पर ख़ास महीने हैं और इनमें अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की ख़ास रूहानियत रूह ज़मीन पर होती है। और हमारे बड़े औलिया अल्लाह, अस्लाफ़, सालिहीन, हमारे बुज़ुर्गान दीन, बिलखसूस मेरे शेख अव्वल हज़रत पीर सैयद यूसुफ शाह मशहदी सब्ज़वारी रहमतुल्लाहि ताला अलैह अपने शागिर्दों को शुरू से ही रजब की ख़ास फ़जीलतें बयान फरमाया करते थे। और इसके मुतल्लिक़ यहाँ तक लिखा गया, बुज़ुर्गों ने फरमाया कि जो शख्स रजब के एक महीने का रजब का एक रोज़ा रखे तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उसको पूरे महीने रोज़ा रखने का सवाब अता फ़रमाएंगे। तो आज का जो मेरा टॉपिक है रजब के हवाले से, मैंने अपनी जो क्लास थी, जो हमारा कारवां सूरह इखलास है, उसकी जो मैंने क्लास है वो मैंने आप लोगों को पढ़ा दी थी। आज की जो मेरी वीडियो है वो उन लोगों के लिए है जो आम लोग हैं, सादा लोग हैं, जो राह सलूक के अंदर इलाज व मुआलजे के तरीके को नहीं सीखना चाहते, जो अमलियात से कोई ज़ाती तौर पर बहुत ज़्यादा दिलचस्पी नहीं रखते और वो रजब के अमाल करना चाहते हैं, या ऐसी मेरी बहनें, ऐसे मेरी स्टूडेंट्स, ऐसी मेरी बेटियां जो कि अमलियात को भी सीखना चाहती हैं लेकिन उनकी शरई और औरतों की ख़ास अय्याम की मजबूरी की वजह से वो 40-40 दिन के अय्याम के जो अमाल हैं वो नहीं कर सकती, तहारत के कुछ मसाइल की वजह से। और या वो आम लोग, मैं चाहता हूँ कि हमारे इस कारवां से, हमारे इस चराग मशहद से, जो इमाम ज़ैनुल आबिदीन सैयदुस साजिदीन बीमार करबला अलैहिस्सलाम के खानवादे से मुंसलिक है, इस चराग की रोशनी में जैसे करबला के अंदर हुसैन अलैहिस्सलाम ने अपने खून से इस दीन की खेती को सींचा और सहराब किया, इसी तरीके से आले मोहम्मद का जो फैज़ान है वो आज भी बाकी है किसी न किसी शक्ल में। उसी की एक जदीद शक्ल को लेते हुए अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने मुझसे, मेरे बुज़ुर्गों की तरबियत होने के बाद मुझे इस काम के लिए चुना कि मैं एक नौजवान होकर बिल्कुल सादा, बग़ैर किसी लिबादे को ओढ़े हुए, मैं आप लोगों तक आले मोहम्मद के इस फैज़ान को पहुँचाने की एक छोटी सी काविश और कोशिश कर रहा हूँ। मैं किसी भी तरीके से आप लोगों को कोई पीर नहीं बना रहा। लोग मुझसे सवाल करते हैं कि आप बहुत ज़्यादा हिंदू मज़हब का या तंत्र विद्या का, तंत्र प्रयोग का या सिद्धि साधनाओं का जिक्र करते हैं और लोगों को ये बता रहे हैं। क्या लोगों को आप गुमराह कर रहे हैं? आप लोगों को किस काम पे लगा रहे हैं? तो मैं उन लोगों की बेहद रिस्पेक्ट करते हुए उन्हें बताना चाहता हूँ कि अल्लाह ने कुरान में कुफ्र को बयान किया, अल्लाह ने कौम आद को बयान किया, कौम समूद को बयान किया, कौम नूह को बयान किया, बनी इसराइल को बयान किया, अल्लाह ने खिंजीर को बयान किया, अल्लाह ने सूद को बयान किया, अल्लाह ने कसास को बयान किया, अल्लाह ने अहकाम शरीयत में दीन, अल्लाह शर्माता नहीं है अहकामात में। अल्लाह ने बहुत सारी ऐसी बातें की, काफिरों के मुतल्लिक भी बातें की।
تو کیا کسی چیز کا ذکر کرنے سے ہم اس چیز کو بڑھاوا دے رہے ہوتے ہیں؟ بالکل بھی نہیں۔ ہم تبھی انہی چیزوں سے بچ سکتے ہیں جب ہم ان کے متعلق جاننے کی کوشش کریں گے۔ آپ شیطان سے تبھی بچ سکتے ہیں جب آپ شیطان کی پوری زندگی کو اور اس کے اختیار کو اور اس کے حملہ آور ہونے کی چیزوں کو سمجھ پائیں گے، تبھی تو آپ اس سے بچ سکتے ہیں۔ یہ تو سوال ہی پیدا نہیں ہو سکتا کہ آپ کسی شخص کو جانتے ہی نہیں۔ مثال کے طور پہ ہم مسلمان ہیں، ہمارے اوپر کوئی شخص لونا چماری کی چوکی مار دیتا ہے، یا لونا چماری کا تنتر کر دیتا ہے، یا اسماعیل جوگی کی چوکی رکھ دیتا ہے، تو آپ اس کا کیسے علاج کریں گے جب آپ اس کو جانتے ہی نہیں کہ چوکی کیا ہے، چوکی کیسے رکھی جاتی ہے، چوکی کا جو پریوگ ہے جو کیسے کیا جاتا ہے، آخر تانترک لوگ کیسے یہ ساری سدھی اور سادھنائیں کرتے ہیں۔ میں بلیک میجک کو بڑھاوا نہیں دے رہا، میں صرف اور صرف اس کو ایکسپوز کر رہا ہوں، اس کو کھول کر بیان کرنے کی کوشش کر رہا ہوں، تاکہ ہم اس شیاطینی اور کفرانہ علم کو سمجھ کر اس سے بیسٹ وے میں، بہتر طور پہ ہم اس سے لڑ سکیں، اور کوئی بھی شخص دشمن سے اسی حالت میں احسن طریقے سے لڑ سکتا ہے جب وہ اس کی ساری خصوصیات کو جانتا ہو، اس کے سیاق و سباق کو جانتا ہو۔ میں نے کسی بھی میرا ایسا مقصد نہیں ہے، اللہ کے نزدیک میری کوئی ایسی نیت نہیں ہے کہ میں تنتر کو بڑھاوا دے رہا ہوں، یا میں تہمات کو بڑھاوا دے رہا ہوں، یا میں کفر اور شرک والے علم کو بڑھاوا دے رہا ہوں، ہرگز ہی نہیں۔ قرآن نے بھی تو شیطان کا ذکر کیا، تو کیا قرآن شیطان کو بڑھاوا دے رہا؟ بالکل بھی نہیں۔ قرآن تو ہمیں اس سے روشناس کرا رہا، اس سے بہرمد کروا رہا، اس کا انٹروڈکشن ہمیں بتا رہا ہے قرآن، تاکہ ہم اس سے بہتر طور پر بچ سکیں، اس کی چالوں کو سمجھ سکیں۔ تو ہمارا جو آج کا ٹاپک تھا، معذرت کے ساتھ یہ چند باتیں میں نے آپ سے شیئر کرنی تھی، اور گاہے بگاہے میں اپنی ویڈیوز میں یہ شیئر کرتا رہتا ہوں۔ جو ہمارا آج کا ٹاپک تھا وہ تھا رجب المرجب کے 3 ایام، 13، 14 اور 15، ان کے خاص اعمال۔ یہ 3 دن کے اعمال ہیں، میری طرف سے عام اس کی اجازت ہے، کسی کو الگ سے اجازت لینے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ رجب کی خاص فضیلت ہے، رجب یہ وہ واحد مہینہ ہے جس میں نماز فرض ہوئی، رجب وہ واحد مہینہ ہے کہ جس کے اندر اللہ رب العزت نے اپنے حبیب سے ملاقات فرمائی، رجب ہی وہ مہینہ ہے کہ جس میں سورۃ البقرہ کی آخری 2 آیات کو اللہ رب العزت نے رسول کریم رؤوف الرحیم رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا فرمائی۔ تو رجب کی خاص افادیت اور اہمیت ہے روحانیت کی پیش نظر۔ تو جو سادہ عام لوگ ہیں، گھریلو خواتین ہیں، یا وہ لوگ ہیں جو بہت زیادہ پرہیز نہیں کر سکتے، تو وہ پھر ان 3 ایام سے فائدہ اٹھا لیں۔ 13، 14 اور 15 یہ ایسے 3 ایام ہیں جن کو راہ سلوک کے اندر ایام 20 کہا جاتا ہے، اور ان 3 ایام کا حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہر مہینے میں 13، 14 اور 15 کو روزہ رکھا کرتے تھے۔ اور ان 3 ایام میں عام طور پہ جو تحقیقات کی گئی ہیں نا، کہ ان 3 ایام میں زمینی آفات بہت زیادہ آتی ہیں، 13 کو، 14 کو اور 15 کو حادثات بہت زیادہ ہوتے ہیں، آسمانی بلیات بہت زیادہ آتی ہیں، یہاں تک کہ بہت زیادہ تحقیقاتی محققین نے اپنی کتابوں کے اندر اس چیز کو لکھا کہ 13، 14 اور 15 تاریخوں میں سمندر کی جو لہریں ہوتی ہیں وہ بھی آسمانوں سے باتیں کرنے لگتی ہیں، اور انہی اونچی بلند بالا لہروں سے سمندر میں اکثر اور بیشتر سمندری طغیانی یا سمندری طوفان برپا ہوتا ہے۔ انہی 3 ایام میں زمین پر بہت زیادہ فتنہ، فساد اور خون ریزی دیکھنے کو ملی ہے۔ اسی لیے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم انہی 3 روزوں ہر مہینے میں 13، 14 اور 15 دن کے روزے رکھا کرتے تھے۔ یہ وہ خاص ایام ہیں۔ اس کے علاوہ حجامے کی جو سنت تواریخ ہیں، اللہ کے نبی بھی 13، 14 اور 15 کو ہی حجامہ لگوایا کرتے تھے۔ وہ جو کپنگ تھراپی ہے، جو کہ جسم سے فالتو خون جو ہے نا نکالا جاتا ہے، اور خون ریزی، حادثات، بہت زیادہ زمینی اور آسمانی بلیات، آسمان سے آزمائشات عموماً انہی 3 دنوں میں بہت زیادہ اترا کرتی ہیں۔ اور اگر کوئی شخص ہر مہینے کی 13، 14 اور 15 کو روزہ رکھے اور خاص اعمال کرے تو اس کو بہت زیادہ حد تک کامیابی مل سکتی ہے۔ لیکن رجب کے یہ 3 دن 13، 14 اور 15 بہت زیادہ اہمیت کے حامل ہوتے ہیں۔ تو اب ہم چلتے ہیں اپنے اعمال کی طرف کہ ہم کون سا ایسا عمل ہے جو ہم کریں۔ میں آپ کو 2 عمل تعلیم کر رہا ہوں۔
اللہ کے نبی جب معراج پر گئے تو سارا قرآن زمین پر جبریل لے کر آئے، لیکن قرآن کی 2 آیات، صحیح حدیث سے یہ چیز ثابت ہے کہ سورۃ البقرہ کی آخری 2 آیات یہ ایسی آیات تھی کہ جو اللہ نے آپ کو سفر معراج پر عطا فرمائی۔ ایک 2 چیزیں، ایک یہ 2 آیات اور نماز، یہ وہ چیزیں ہیں جن کو لینے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم زمین سے آسمانوں کی طرف گئے۔ باقی سارا دین آسمان سے زمین پر آیا، لیکن یہ 2 چیزیں زمین سے اللہ کے نبی کو باقاعدہ طور پر بلا کر تحفے کے طور پر دی گئی۔ اگر کوئی شخص سورۃ البقرہ کی آخری 2 آیات کو ان 3 دنوں کے اندر کھلا بہت زیادہ تعداد میں 1300 کی تعداد میں پڑھتا ہے، 1100 کی تعداد میں پڑھتا ہے، 1900 کی تعداد میں پڑھتا ہے اور روزہ رکھتا ہے، تو وہ شخص اس شخص کی ان 2 آیات کی زکوٰۃ صغیر ادا ہو جائے گی۔ اسی طریقے سے جو سورہ اخلاص کی اگر آپ زکوٰۃ صغیر ادا کرنا چاہتے ہیں تو آپ ان 3 دنوں میں لازمی طور پر روزہ رکھیں، ان 3 دن میں گوشت کا اور جانوروں سے بننے والی تمام چیزوں کا بھی پرہیز کریں، پرہیز ترک جلالی اور جمالی دونوں کریں، صرف 3 دن۔ اور آپ نے کیا کرنا ہے کہ دن کو 13، 14 اور 15 ان تینوں دنوں کو آپ نے روزے کا اہتمام کرنا ہے، اور اسی کے ساتھ اس کی جو راتیں ہوں گی 13 کی رات، 14 کی رات اور 15 کی رات، ان 3 راتوں میں آپ نے کیا کرنا ہے کہ 1002 بار سورہ اخلاص کو پڑھنا ہے۔ پہلی رات بھی 1002 بار، دوسری رات بھی 1002 بار اور تیسری رات بھی 1002 بار، کیونکہ سورہ اخلاص کے جو اعداد قمری بنتے ہیں وہ 1002 بنتے ہیں۔ جب آپ ان 3 دنوں پر اس پر ریاضت کریں گے، اول آخر آپ 3 بار درود ابراہیمی پڑھیے، تو یقین کریں آپ کی زکوٰۃ صغیر ادا ہو جائے گی۔ آپ زندگی کی کسی بھی معاملے میں سورہ اخلاص کو پڑھ کر دم کریں گے تو آپ کی یہ زکوٰۃ جاری بھی ہو جائے گی، اور صرف 3 دن کی محنت سے آپ کی اتنی بڑی عبادت بھی ہو جائے گی۔ ان 3 دنوں کا خاص اہتمام اور رجب کی عبادات بھی شامل ہو جائیں گی، 3 روزے بھی ادا ہو جائیں گے، اور آپ کی سورہ اخلاص کی مختصر 3 دن میں زکوٰۃ صغیر بھی ادا ہو جائے گی۔ ورنہ زکوٰۃ صغیر کو کرنے کے لیے کم از کم 40 دن چاہیے ہوتے ہیں۔ اور بزرگان دین فرماتے ہیں کہ اگر کوئی شخص رجب کے علاوہ 40 دن ریاضت کرے اور رجب کے 1 دن ریاضت کرے تو وہ اس کے برابر ہوتی ہے، 40 دن کے برابر 1 دن کی ریاضت۔ تو آپ رجب المرجب میں ان اعمال کو کیجیے۔ میری طرف سے آپ تمام کو اس کی اجازت ہے، الگ سے آپ کو اجازت لینے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ اللہ پاک آپ سب کو خیریں اور عافیتیں عطا فرمائے۔ بہت شکریہ۔ السلام علیکم۔